اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ 10 کلاس 8 جنرل سائنس میں آج ہم الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم کا چیپٹر پڑھیں گے۔ فرسٹ جو ہے نا، وائی یوزنگ واشنگ مشینز وی آلویز ہیو ٹو کنیکٹ اٹ ٹو الیکٹرک پاور آؤٹ لیٹ، کہ جب ہم واشنگ مشین کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں الیکٹرک پاور کے ساتھ۔ الیکٹرک پاور کے ساتھ کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ واشنگ مشین کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دا واشنگ مشین ورک ایز لانگ ایز الیکٹرک انرجی از سپلائڈ ٹو اٹ، کہ واشنگ مشین تب تک کام کرے گا، تب تک چلتا رہے گا جب کہ اس کو الیکٹرک انرجی کی سپلائی ہوتی رہے گی۔ اف دیئر از انٹرپشن، اگر واشنگ مشین کو الیکٹرک انرجی کی انٹرپشن ہو جائے ان سپلائی اٹ ول اسٹاپ ورکنگ، تو یہ کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ دا سیم از ٹرو فار آل ادر الیکٹرک اپلائنسز، کہ یہ جو فینومینا ہے کہ جب تک الیکٹریسٹی ہوتی ہے تو الیکٹرک جو اپلائنسز ہے مختلف کے، جب کہ الیکٹرک موٹر یا اس طرح اور ٹیلی ویژن وغیرہ ہے تو وہ کام کرتے رہیں گے، اور اگر الیکٹریسٹی کی سپلائی بند ہو گئی تو یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ سو الیکٹرک پاور لائٹس اور ہوم، کہ الیکٹرک پاور جو ہے نا یہ روشن کرتی ہے ہمارے گھروں کو، میکس اس کنیکٹڈ، اور الیکٹرک پاور ہم کو کنیکٹ کرتی ہے، کیوں کہتے ہیں جڑی رکھتی ہے تھرو سیل فونز کے ذریعے، اینڈ ہیلپ اس ٹو ورک وتھ کمپیوٹرز، اور الیکٹرک پاور کی وجہ سے ہم کمپیوٹر پر اپنا کام کرتے ہیں۔ الیکٹرک انرجی از یوز ٹو رن ایئر کنڈیشنر، الیکٹرک انرجی جو ہے نا یوز ہوتی ہے ٹو رن ایئر کنڈیشنرز کو سٹارٹ کرنے کے لیے، الیکٹرک ہیٹر کو، ریفریجریٹر، ٹیلی ویژن اینڈ ٹوسٹرز۔ لائٹننگ فلیشز ان دا اسکائی بیکاز آف الیکٹرک انرجی، جو آسمان پر جو بجلی کی چمک ہوتی ہے، لائٹننگ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ بیسیکلی الیکٹرک انرجی کی وجہ سے۔ سو الیکٹرک کرنٹ کسے کہتے ہیں؟ الیکٹرک انرجی از دا انرجی ایسوسیٹیڈ ود الیکٹرک چارجز، کہ الیکٹرک انرجی ریلیٹڈ ہے، الیکٹرک انرجی بیسیکلی یہ انرجی ریلیٹڈ ہے، منسلک ہے ود الیکٹرک چارجز کے ساتھ، کہ الیکٹرک انرجی ہوگی تو وہاں پر الیکٹرک چارجز بھی ہوگے۔ ان موسٹ کیسز دس الیکٹرک انرجی از ان دا فارم آف موشن آف چارجز، کہ یہ الیکٹرک انرجی جو ہمارے ساتھ ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ موشن آف چارجز کی وجہ سے، اور موشن آف چارجز ان دا فارم آف الیکٹران اینڈ آئنس کی وجہ سے ہے۔ سو یہاں پر الیکٹرک کرنٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ ٹائم ریٹ آف فلو آف چارجز از کالڈ الیکٹرک کرنٹ۔ تو اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ دا فلو آف چارجز، کہ فلو آف چارجز، کہ یہ چارجز کی فلو ہے۔ چارجز مینس الیکٹرانز اور آئنز ان اے کنڈکٹر اور سیمی کنڈکٹر، ایک کنڈکٹر میں یا سیمی کنڈکٹر میں، کیونکہ جو انسولیٹر ہے ان میں تو چارجز فلو نہیں ہوتی نا، کنڈکٹر اور سیمی کنڈکٹر میں چارجز ہی فلو کریں گے ان اسپیسیفک ٹائم، گیون ٹائم میں فلو آف چارجز کو ہم الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں۔ الیکٹرک کرنٹ کی ریپرزنٹیشن ہم آئی کے لیٹر سے کرتے ہیں، کیپٹل آئی، تو آپ نے یہ جو ہے نا یاد کرنا ہے کہ الیکٹرک کرنٹ از ڈینوٹڈ بائی آئی، مینس کرنٹ ڈینوٹڈ بائی آئی۔ We can also explain electric current in such a way that it is a flow of charged particles، کہ electric current کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں جس طرح میں نے ڈیفینیشن میں بتایا کہ یہ flow of charged particle ہے، مین چارج ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں، یہ مائنس چارج الیکٹران کو ڈینوٹ کرتا ہے، تو یہ flow of charged particles ہے، like electron or ions۔ The number of these charged particles flowing past mean continuously or steadily means continuous flow اس کی ہوتی رہے گی۔ So the number of these charged particles continuously flow a region، تو ایک ریجن کو یہ کنٹینیوسلی سپلائی ہوتے رہتے ہیں۔ ان کیس آف وائر دس از اے کراس سیکشنل ایریا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائر کی ایک کراس سیکشنل ایریا، اس میں کنٹینیوس فلو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سرٹن یونٹ ٹائم گیوز کرنٹ، تو ایک سرٹن ٹائم میں ایک اسپیسیفک ٹائم میں یہ ہمیں کیا دیتی ہے؟ کرنٹ۔ فلو آف چارجز ان اے اسپیسیفک ٹائم از کالڈ کرنٹ۔ وین دا کرنٹ از ہائی، جب کرنٹ ہائی ہوگا، مور چارجز پاسز تھرو اے پوائنٹ ایوری سیکنڈ، تو ہر ایک سیکنڈ میں جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ چارجز فلو ہوتے رہیں گے۔ ان الیکٹرک سرکٹ دا چارجز آر الیکٹران،
تو الیکٹرک سرکٹ میں جو چارج پارٹیکل ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹرانز ہے موونگ تھرو اے وائر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10.2 ڈائیگرام میں، الیکٹران موونگ تھرو اے وائر کنسٹیٹیوٹ اے کرنٹ. تو یہ الیکٹران اس وائر میں جب موو کرتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں؟ کرنٹ کو بناتے ہیں. وین دا کرنٹ از ہائی، جب کرنٹ ہائی ہوگا، مور چارجز پاسز تھرو اے پوائنٹ ایوری سیکنڈ. تو سیم جو ہے نا سینٹینس یہاں پر ریپیٹ ہوا ہے. کرنٹ is any flow of charges, however in most particle like a metal wire electrons are free to move. کہ کرنٹ جو ہے نا فلو آف چارجز کو ہے، لیکن کچھ مٹیریل میں جیسے کہ میٹل وائر میں الیکٹرانس آر فری ٹو موو، الیکٹران فریلی موو کرتے ہیں، وچ پروڈیوسز دا کرنٹ، جو کرنٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں. نیکسٹ پیج پر دیا گیا ہے کہ یونٹ آف کرنٹ کو، کہ کرنٹ کی یونٹ کیا ہے. تو دا ایس آئی یونٹ آف کرنٹ از دا ایمپیئر. یہ آپ نے جو ہے نا لازمی میمورائز کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ ایس آئی یونٹ آف کرنٹ از ایمپیئر. تو یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. اینڈ اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی کیپیٹل لیٹر اے. تو کرنٹ کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں آئی سے، اور اس کی یونٹ ہے ایمپیئر. وین ون کولم چارج، کولم کسے کہتے ہیں؟ کولم لا بھی جو ہے نا، کولم ایک سائنٹسٹ تھا، فزسٹ تھا، اس نے کولم لا جو ہے نا ڈسکور کیا تھا، انوینٹ کیا تھا. تو اس ون کولم کیسے کہتے ہیں؟ دا اسٹینڈرڈ یونٹ آف الیکٹرک چارج. الیکٹرک چارج کی یونٹ جو ہے نا، اس کی جو یونٹ ہے وہ کولم ہے. اور کولم، ون کولم کسے کہتے ہیں؟ دا اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی دیٹ اے 1 ایمپیئر کرنٹ کیریز ان 1 سیکنڈ. کہ یہ اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی ہے جو 1 ایمپیئر کرنٹ کیری کرتا ہے 1 سیکنڈ میں. تو یہ جسٹ آپ کے سمجھانے کے لیے کہ جو ہے نا وین ون کولم چارج فلوز، جب ایک کولم چارج فلو کرے تھرو اینی پوائنٹ، کسی بھی پوائنٹ پر، ان 1 سیکنڈ دا کرنٹ از 1 ایمپیئر. تو وہ کرنٹ کیا ہوگا؟ 1 ایمپیئر ہوگا. تو یہ ایمپیئر کے ڈیفینیشن ہے کہ وین ون کولم چارجز فلو تھرو اینی پوائنٹ ان 1 سیکنڈ دا کرنٹ از کالڈ 1 ایمپیئر، یا دا کرنٹ از کالڈ ایمپیئر. So 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. Coulomb mean the coulomb charge flows through. When 1 coulomb charge flows through any point in 1 second. یہ ایک سیکنڈ ہے اور یہ کولم ہے، تو یہ کیا بناتا ہے؟ 1 ایمپیئر کرنٹ کو. The ampere is a largest unit of current. کرنٹ کی لارجسٹ یونٹ کیا ہے؟ ایمپیئر ہے. In everyday situation we deal with small values. روزمرہ کی زندگی میں ہم کرنٹ کی اسمال ویلیوز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یونٹ کیا ہے؟ ملی ایمپیئر میں ہے. ملی پریفکسز ہے، فزکس میں آپ پڑھیں گے 9th 10th کلاسز میں کہ اسمال یونٹس آر میجرڈ ان ملی ایمپیئر. ملی ایم مین 10⁻³ ایمپیئر. اور مائکرو، یہ مائکرو ڈینوٹ کرتا ہے یہ میو سے، اور اس کی ویلیو ہے 10⁻⁶. پریفکسز میں آپ پڑھیں گے. وولٹیج ہے وین وی آر آن اے بائک ایٹ دا ٹاپ آف اے ہل. وی کین، یہ اب سمجھانے کے لیے ایکسپلینیشن ہے کہ وین وی آر آن اے بائک ایٹ دا ٹاپ آف اے ہل. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بائک ٹاپ آف اے ہل ہے. وی کین ایزیلی رول ڈاؤن ٹو دا بٹم. تو ہم ایزیلی رول ڈاؤن ہو سکتے ہیں بٹم تک. سملرلی دا واٹر ٹینک آف دا ہاؤس از کنسٹرکٹیڈ آن دا ٹاپ آف دا ہاؤس. اور جو واٹر ٹینک ہے گھروں میں وہ ٹاپ آف دا ہاؤس جو ہے نا بنائی گئی ہے، سو دیٹ دا واٹر کین فلو ایزیلی، تاکہ واٹر جو ہے نا وہ ایزیلی فلو کر سکے اینی ویئر ان دا ہاؤس، کے گھر میں جو بھی نلکے وغیرہ ہے وہاں تک پہنچ سکے. ان بوتھ دیز ایگزامپل دا ڈفرینس از ان ہائٹ. تو دونوں ایگزامپل میں کیا ہے؟ ڈفرینس ہائٹ ہے. ہائٹ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ پاسبل ہے، اور اس ہائٹ کو ہم گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی بھی کہہ سکتے ہیں. دس پروسیس کین آلسو اکر ان این الیکٹرک کرنٹ. اسی طرح سیم پروسیس جو ہے نا وہ الیکٹرک سرکٹ میں بھی ہوتا ہے. ان فگر 10.3 the roller of bike is equivalent to current. تو یہ جو رولنگ آف بائٹ ہے، جو رول کرتا ہے، تو یہ ایکول ہے کرنٹ کا. اینڈ دا ہائٹ اینڈ اسٹیپنیس آف کرو، جو یہ ہائٹ ہے یہاں سے اور اسٹیپنیس ہے مین رائزنگ اور فالنگ کوئکلی. تو یہ کرو جو ہے نا یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ والٹیج کو. یہ جو رولنگ ہے یہ کرنٹ کو، اور جو یہ کرو ہے یہ والٹیج کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور فگر 10.3 بی میں دا واٹر فلو از ایکویلنٹ ٹو کرنٹ. جو واٹر فلو کرتا ہے یہاں سے یہاں تک، ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک، تو یہ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اینڈ دا ہائٹ آف واٹر انکریزز پریشر. جو یہاں پر واٹر ہے یہ پریشر کو انکریز کرتا ہے، تو یہ کس کی ایکویلنٹ ہے؟ والٹیج کے. سو والٹیج بیسیکلی ڈفرینس کو کہتا ہے.
یہاں اور اس پوائنٹ پر جو ڈفرینس ہے اس کو والٹیج کہتے ہیں. مینز والٹیج از دا ڈفرینس آف الیکٹریکل پوٹینشیل between 2 point in a circuit. So potential انرجی اور کائنیٹک انرجی ہے. پوٹینشیل انرجی بیسیکلی جو ہے نا وہ اسٹوریج انرجی ہے, اور کائنیٹک انرجی جو موونگ پارٹیکل ہے وہ جب پوٹینشیل انرجی یہاں پر جو ہے نا یہ پوٹینشیل انرجی ہے, اور جب نیچے آتی ہے تو یہ کائنیٹک انرجی میں چینج ہوتی ہے. تو والٹیج از دا ڈفرینس آف الیکٹرک پوٹینشیل بٹوین 2 points in a circuit. یہاں پر اور یہاں پر جو ڈفرینس ہے اس کو ہم وولٹیج کہتے ہیں. والٹیج از ریپرزینٹیڈ بائی وی. So the voltage between 2 points on a wire causes charges to flow through the wire. تو یہ جو ڈفرینس ہے 2 points پر یہ کاز کرتا ہے charges to flow through a wire. کہ یہاں پر جو پریشر ہے اس ہی کی وجہ سے یہ واٹر یہاں پر آیا ہے. So the size of the current depend on the voltage. Size of current کس پر ڈپینڈ پر voltage. If the voltage between 2 points on a wire is increased, more electric current will flow through the wire. جب والٹیج انکریز ہوگا تو ڈیفینیٹلی الیکٹرک کرنٹ بھی جو ہے نا فلو اس کی انکریز ہوگی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واٹر will not flow if two ends of the pipe are at the same potential. یہ جو ہے نا ایک بیلنس پائپ ہے تو یہاں پر واٹر موو نہیں کرے گا, جبکہ یہاں پر ڈفرینس ہے پوٹینشیل میں دا واٹر اسٹارٹس ٹو فلو, تو یہاں سے یہاں پر فلو ہوگی. اس طرح جسٹ لائک اے ڈفرینس ان پوٹینشیل کازز واٹر فلو, جس طرح یہاں پر ڈفرینس کی وجہ سے واٹر فلو ہو رہا ہے, سملرلی دا ڈفرینس ان الیکٹرک پوٹینشیل کازز الیکٹران ٹو فلو. تو اسی ہی طرح ایک سرکٹ میں والٹیج ہی کی وجہ سے الیکٹران فلو کرتے ہیں. اگر والٹیج دونوں پوائنٹ پر سیم ہوگا تو الیکٹرانز موو نہیں کریں گے بلکہ زیرو ہوں گے, اور یہاں پر الیکٹران جو ہے نا ایزیلی موو کریں گے. یونٹس آف والٹیج, دا ایس آئی یونٹ آف والٹیج از وولٹ. یہ آپ نے یاد کرنا ہے, ریپرزینٹ بائی کیپیٹل لیٹر وی. والٹیج بٹوین 2 points ول بی 1 volt. تو یہ 1 volt کی ڈیفینیشن ہے. یہ یہاں سے 1 joule آف انرجی از یوزڈ ٹو موو 1 coulomb آف چارج فرام 1 point to another. تو والٹیج بیسیکلی ڈفرینس بٹوین 2 point ہے, تو یہاں پر 1 joule آف انرجی از ریکوائرڈ ٹو موو 1 coulomb چارج فرام 1 point to another. تو یہ 1 volt از equal to 1 joule پر coulomb. پھر انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, ان اے ٹیپیکل لائٹننگ فلیش دا والٹیج از اباؤٹ 300 million volts. ایک لائٹننگ فلیش جو ہے آسمان پر جب بجلی گرتی ہے تو اس کی والٹیج کیا ہے 300 million volts, اینڈ کرنٹ از اباؤٹ 30,000 amperes. ان کمپیریزن ایٹ ہوم وی یوز والٹیج آف 230 volts. آپ کمپیریزن کریں ہوم میں جو والٹیج ہوتی ہے وہ 230 ہے, جبکہ بجلی کی گرج کی 300 million volts ہے. اس طرح کرنٹ ہم یوز کرتے ہیں 20 اور یہ 30,000. ان لائٹنگ ایئر ان دا ویسینٹی, ویسینٹی مین نیئر اور سراؤنڈنگ جو ایئر میں ہوتی ہے از ہیٹڈ ٹو اے ٹمپریچر آف 20,000 degree C, اباؤٹ 3 times دا ٹمپریچر آف دا سن سرفیس. تو جب جو لائٹننگ فلیش ہے اس کی جب وہ گرجتی ہے بجلی تو اس کے ویسینٹی میں ایئر میں جو ہے نا ٹمپریچر 20,000 degree C ہوتی ہے, جبکہ سن سے یہ 3 گنا زیادہ ہے. پھر الیکٹرک ریزسٹنس ہے. ہیو یو ایور تھرون اے بال ان کلیئر واٹر, کہ آپ نے کبھی واٹر میں بال کو تھرو کیا ہے. دا واٹر میک اٹ ہارڈ فار دا بال ٹو موو اہیڈ ان دا لیکوڈ. تو بال کے لیے جب آپ اس کو گراتے ہیں واٹر میں تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ لیکوڈ میں یہ آگے جائے. کیوں جائے؟ کیونکہ وہ ریزسٹنس, دس از اے ٹائپ آف ریزسٹنس. تو وہ بال جو ہے نا موو نہیں کرتا کیونکہ ریزسٹنس ہے وہاں پر. پھر یہاں پر دیا گیا ہے کہ الیکٹرک ریزسٹنس جو ہے نا وہ electric resistance is the opposition to the motion of charges through a material. کہ موشن آف چارجز کو جو اپوزیشن آ جائے, جو رکاوٹ آئے, اس کو ہم ریزسٹنس کرتے ہیں. مطلب ایک وائر ہے اس طرح, اس میں چارجز موو کرتے ہیں, لیکن اگر اس کو کوئی ریزسٹنس جو ہے نا اس کے آگے میں آئے تو اس ریزسٹنس کو ہم الیکٹرک ریزسٹنس کہتے ہیں. اف دا والٹیج ڈز ناٹ چینج, اگر والٹیج کو چینج نہ کیا جائے اور ریزسٹنس انکریز کیا جائے تو کرنٹ کیا ہوگا؟ ڈیکریز ہوگا. مطلب یہ ایک وائر ہے, اس میں یہ الیکٹران موو کرتے ہیں اور والٹیج سیم ہے, مینز اس کو ہم نے چینج نہیں کیا اور ریزسٹنس کو ہم نے انکریز کیا, تو ڈیفینیٹلی الیکٹرک کرنٹ ڈیکریز ہوگا کیونکہ چارجز جو ہے نا وہ بہت سلولی موو کریں گے. پھر یہاں پر دیا گیا ہے
if a material offer a small resistance, اگر ایک مٹیریل اگر ایک وائر جو ہے نا وہ اسمال ریزسٹنس جو ہے نا وہ آفر کرے دے ہمیں، تو لیس والٹیج ول بی ریکوائرڈ ٹو پش کرنٹ تھرو دا سرکٹ. تو ایک مٹیریل ہے اس کی ریزسٹنس جو ہے نا اسمال ہے، تو اس کے لیے والٹیج ہمیں لیس ضرورت ہوگی. اور اس کے بدلے میں اگر ایک مٹیریل ہے، اگر ایک وائر ہے اس میں ریزسٹنس زیادہ ہے، تو اس کے لیے والٹیج بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ وہ والٹیج اس لیے زیادہ ہوگا، ریزسٹنس زیادہ ہوگا، تو چارجز کو پش کرنے کے لیے ہمیں زیادہ والٹیج کی ضرورت ہے. اف اے مٹیریل آفر مور ریزسٹنس دین مور والٹیج ول بی ریکوائرڈ ٹو پش دا سیم کرنٹ تھرو دا سرکٹ. دا ویلیو آف ریزسٹنس آر، تو ریزسٹنس کو ہم آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں is their power of 10 by dividing the voltage by the current I it carries. R is equal to voltage divided by I. resistance زیادہ ہوگا تو کرنٹ کم ہوگا. every material offers some resistance. آپ جو ہے نا بجلی کی تاریں دکان سے لاتے ہیں الیکٹرک شاپ سے، تو ہر ایک وائر کی اپنی ریزسٹنس ہوگی، تھوڑی سی ہوگی لیکن ہوگی ضرور. تو فلو آف دا کرنٹ، تو ڈفرینٹ مٹیریل ہے ڈفرینٹ ریزسٹنس، ڈفرینٹ مٹیریلس کی ڈفرینٹ وائرس کی ڈفرینٹ ریزسٹنس ہوگی. دیئر پار اٹ کین بی براڈلی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگریز، کنڈکٹرز اینڈ انسولیٹرز. تو الیکٹرک کنڈکٹرز لائک گولڈ، سلور، کاپر اینڈ ایلومینیم ہیز اے لو ریزسٹنس. گولڈ اور سلور اور کاپر اینڈ ایلومینیم کی جو ہے نا ریزسٹنس کیا ہے، وہ لو ہے، اسمال ہے. تو اس میں جو ہے نا والٹیج ہمیں لیس والٹیج کی ضرورت ہوگی. تو یہ تاریں جو ہے نا بہت بہتر ہوتی ہے کاپر کی، ایلومینیم، گولڈ، سلور وغیرہ کی. کاپر کی زیادہ تر یوز ہوتی ہے. ان الیکٹرک انسولیٹر لائک پلاسٹک، گلاس، ربر اینڈ کلاتھ ہیز اے ہائی ریزسٹنس. اس کی ہائی ریزسٹنس ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تک ربر ہے، تار میں جو ہے نا اس کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے یہ تک انسولیٹر کی کام پر ہوتا ہے. تو اس کی ریزسٹنس زیادہ ہے تو ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، مینز اس میں جو ہے نا وہ کرنٹ نہیں آ سکتا. ایلومینیم اور کاپر وائر کنڈکٹر ہے، اس کے بدلے میں جو شیٹ ہے اس کو آپ ہٹائے تو اس میں چھوٹے چھوٹے تار نظر آتے ہیں. یہ ربر اور پلاسٹک انر لیئر انسولیٹر ہے. یہ چھوٹے تارے بھی جو ہے نا ایز انسولیٹر کام کرتی ہے ریزسٹنس کے طور پر. اس میں بھی بجلی نہیں آتی ہے، لیکن اگر اس جو انر لیئر کے انسولیٹر ہے اس کو ہٹائے تو اس کے اندر یہ کنڈکٹر نظر آتا ہے. اس کو ٹچ نہ کرے کیونکہ اس میں لو ریزسٹنس ہوتا ہے اور کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ان میٹالک کنڈکٹر دا چارج از ٹرانسپورٹڈ بائی پری الیکٹران. میٹالک کنڈکٹر میں چارجز کون ٹرانسپورٹ کرتا ہے؟ پری الیکٹران کو. ریزسٹنس از ڈیو ٹو کولیجنس بٹوین دیز پری الیکٹران. مطلب یہ ایک وائر ہے، اس میں الیکٹران ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر کی وجہ سے ان میں ریزسٹنس، جب زیادہ الیکٹران ہو گئے تو وہ حجم اس طرح ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے میں کولائڈز ہو جاتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انسائڈ کنڈکٹر ہے وہ الیکٹران، پری الیکٹران اینڈ فکس ایٹم انسائڈ دا کنڈکٹر، یہ دونوں مل کر جو ہے نا اس میں ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا ہے. پھر یونٹ آف ریزسٹنس ہے، جس طرح کرنٹ کی یونٹ جو ہے نا وہ ہم نے بیان کیا، ایسا یونٹ اس کی جو ہے نا وہ ایمپیئر تھی، اس طرح وولٹیج کی جو ہے نا جول پر کولم. تو یہاں پر ریزسٹنس کی جو ایسا یونٹ ہے وہ اوہم ہے. اوہم ایک گریک لیٹر سے ڈینوٹ کرتے ہیں اومیگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اومیگا. دا ریزسٹنس آف وائر از 1 اوہم. پھر 1 اوہم کی ڈیفینیشن ہے کہ دا پوٹینشیل ڈفرینس آف 1 وولٹ از اپلائڈ اکراس اٹس اینڈ اینڈ کاز اے کرنٹ آف 1 ایمپیئر ٹو فلو تھرو. 1 اوہم از اکول ٹو 1 وولٹ ڈیوائڈ 1 ایمپیئر. یہ فارمولا جو ہے نا یہاں پر آپ کو یہ یونٹس میں دیا گیا ہے. پھر پوائنٹس ٹو پاؤنڈر ہے. وائر ریزسٹنس آلدو کاپر وائر کنڈکٹس الیکٹریسٹی، کے اگرچہ کاپر وائر الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرتی ہے ایکسٹریملی ویل، بہت اچھے طریقے سے، اٹ اسٹل ہیز سم ریزسٹنس. اس میں کچھ ریزسٹنس ضرور ہوگی ایز ڈو آل کنڈکٹر، اس طرح سارے کنڈکٹر میں. دا ریزسٹنس آف اے پارٹیکولر وائر، کے ریزسٹنس کس چیز پر ڈیپینڈ کریکٹر ہے؟ 3 فزیکل کریکٹرسٹکس مینشن ہے یہاں پر. ٹائپس آف مٹیریل، لینتھ آف وائر، کراس سیکشنل ایریا. کے ٹائپ آف مٹیریل، کون سے مٹیریل سے وائر بنا ہے، جو ہے نا وہ کاپر ہے، ایلومینیم ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، گلاس ہے، ربر ہے. اس طرح لینتھ آف وائر، مطلب اتنا لینتھ ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے. کراس سیکشنل ایریا پر بھی ڈیپینڈ کر سکتا ہے. اور ایڈیشن میں ٹمپریچر کین آلسو افیکٹ. ٹمپریچر میں بھی ایک اہم رول ہے ریزسٹنس میں. پھر یہاں پر دیا گیا ہے ڈو یو نو what is
what a resistor is, کہ resistor کیا چیز ہے. تو devices that are designed to have a specific value of resistance, کہ ایسی جو ہے نا devices جس کی specific value of resistance ہے اس کو ہم resistor کہتے ہیں. کہ اگر ہم کسی ڈیوائس کو resistor کے طور پر مطلب resistance کے لیے استعمال کرے تو اس کو ہم resistor کہتے ہیں. are made either from wires. resistor یا تو wire سے بنے ہوں گے of special alloys or from carbon, a type of carbon resistance is shown. یہ carbon resistor ہے. those used in radio and television sets have value from a few ohm up to million of ohm. so جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں resistors یوز ہوتے ہیں اس کی ویلیو فیو اوہم اور ملین آف اوہم ہوتی ہے. مطلب یہ resistance کی ویلیو ہے. الیکٹرک پاور پھر دیا گیا ہے کہ many of the devices you use on a daily basis such as the iron, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئرن استری ہے. the require electric energy, یہ اس کے لیے electric energy کی ضرورت ہوتی ہے. the energy for these devices may come from a battery or from a power plant. تو یہ انرجی اس کے استری ہم یا تو ڈائریکٹ الیکٹرک پاور سے یوز کرتے ہیں یا بیٹری وغیرہ سے تاکہ اس کو چلائے. الیکٹرک پاور از دا ریٹ ایٹ وچ الیکٹرک انرجی از یوزڈ ان سرکٹ. الیکٹرک پاور کی ڈیفینیشن ہے دا ریٹ ایٹ وچ الیکٹرک انرجی از یوزڈ ان اے سرکٹ. کہ الیکٹرک انرجی کس طرح ایک سرکٹ میں یوز ہوتی ہے, مطلب زیادہ پاور ہے سلو پاور اس طرح. وین اے چارج مووز ان اے سرکٹ اٹ لوزز انرجی, کہ جب چارجز سرکٹ میں موو کرتے ہیں تو وہ لوز انرجی. دس انرجی از ٹرانسفارمڈ انٹو یوزفل واٹر. تو یہ انرجی جب لوز کرتے ہیں تو وہ کام کے لیے یوز کرتے ہیں ہم, سچ ایز دا ٹرننگ آف اے موٹر کو چالو کرنے کے لیے. اینڈ از لاس ایز ہیٹ ان دا سرکٹ, یا سرکٹ میں ویسے ہی ہیٹ کے طور پر ریلیز ہوتی ہے. دا ریٹ ایٹ وچ electrical work done is called electric power. electric power کی another definition یہ ہے کہ the rate at which electric work is done is called electric power. electric power P سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں. P power is the product of two total current in N and voltage across a circuit. P is equal to VI or IV. تو P کی جو یونٹ ہے وہ وولٹ ہے, واٹ ہے, واٹ یا جول پر سیکنڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اور جول پر سیکنڈ. پھر یہاں ٹیچنگ گیو اسٹوڈنٹ ڈفرنٹ ویلیوز آف کرنٹ اینڈ وولٹیج اینڈ آسک دیم ٹو کیلکولیٹ دا پاور. تو ڈفرنٹ ویلیو فار ایگزامپل اے 9 وولٹ بیٹری, 9 وولٹ بیٹری مین وولٹیج آپ کو دیا گیا ہے. ان اپلائنس ان وچ کرنٹ بھی آپ کی ویلیو ہے. واٹ از دا کرنٹ اینڈ پاور اکراس دا ریزسٹر. تو یہ P از اکول ٹو VI, V بھی دیا گیا ہے, I 9 ملٹیپلائی بائی 0.9 تو 8.1 واٹ آر جول پر سیکنڈ. تو یہ آپ کو جو ہے نا دیا گیا ہے. اس کے بعد یونٹ آف پاور ہے. دا ایسا یونٹ آف پاور از دا واٹ, یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اے واٹ از ایکویلنٹ ٹو 1 ایمپیئر ملٹیپلائی بائی 1 واٹ. سو P از اکول ٹو VI ہے. I کی یونٹ جو ہے نا وہ ایمپیئر ہے اور V کی وولٹ کی جو ہے نا وولٹیج کی واٹ ہے. لائٹ بلبز آر ریٹڈ ان ٹرمز آف واٹ. لائٹ بلب جو ریٹڈ کرتے ہیں مطلب لائٹ بلب کو ہم جو ہے نا واٹ کے یونٹ سے جو ہے نا اس کو لے کے 200 واٹ بلب, 100 واٹ بلب. فار ایگزامپل الیکٹرک لیڈ بلب مائٹ بی ریٹڈ ایز 12 واٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12 واٹ کی بلب ہے. اے ٹیپیکل ہیئر ڈرائر مائٹ بی ریٹڈ ایٹ 2000 واٹ. یہ 2000 واٹ ایک ہیئر ڈرائر ہے. الیکٹرک safety devices ہے. Where electric safety devices mean the device and appliances that we operate in our home runs with high voltage. جو devices جو ہے نا electric کی چیزیں جو ہے نا ہم گھروں میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے high voltage ضروری ہوتی ہے. which is dangerous, جو کہ dangerous ہے ہمارے لیے. for safety, اس کی سیفٹی کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں. electric fuses or circuit breakers are installed and earthing is made. earthing یا grounded fuses and circuit breakers. fuse consist of a thin piece of metal wire. fuse جو ہے نا یہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے. a thin piece of metal wire, ایک چھوٹا سا وائر having low melting point, جس کی melting temperature کیا ہے, low melting ہے. when excessive current flow through it, جب زیادہ وولٹیج کی کرنٹ اس میں فلو ہو جائے, the wire piece inside it gets hot and melt. تو یہ وائر جو ہے نا ہارٹ ہو جاتا ہے اور میلٹ ہو جاتا ہے, مطلب میلٹ ہو جاتا ہے. this disconnect the current flow through the wire. تو یہ جب میلٹ ہو جاتا ہے, یہ بیچ میں یہ جو ہے نا ایک سرکٹ ہے اور یہ وائر میلٹ ہو گیا تو مطلب اس کے بیچ میں کچھ نہیں رہا, تو یہ ڈسکنیکٹ کرتا ہے
کرنٹ فلو کو تھرو دس پریونٹنگ اینی ڈیمیج ٹو دا اپلائنسز دے آر کنیکٹڈ. تو یہ پریونٹ کرتا ہے ڈیمیج کو، اس چیز کے ڈیمیج کو، کیونکہ ہائی والٹیج ہے تو اس لیے یہ میلٹ ہو گیا. اگر لو مطلب ٹمپریچر والا تھا تو اور لو والٹیج والا تھا تو یہ نہیں میلٹ ہو سکتا. اس کے بعد ناؤ ڈیز سرکٹ بریکرز ایز شون ان فگر. یہ سرکٹ بریکرز ہے. تو سرکٹ بریکر یہ آٹومیٹک ہے کہ آر یوزڈ انسٹیڈ آف فیوزز. اس فیوزز کی جگہ یہ یوز ہو سکتے ہیں آج کل، بیکاز دے آپریٹ فاسٹر دین فیوزز. یہ جو ہے نا بہت جلدی کام کرتے ہیں اینڈ کین بی ریسیٹ بائی جسٹ پریسنگ اے بٹن. تو یہ ریسیٹ ہو سکتے ہیں جسٹ پریس بٹن کے. ان سرکٹ بریکرز وین دا کرنٹ ایکسیڈ، جب کرنٹ ایکسیڈ ہو جائے سرکٹ بریکر میں، اٹ سپریٹس اے کنٹیکٹ آٹومیٹکلی اینڈ بریک دا سرکٹ. تو یہ جب مطلب آن ہو گیا یہ بٹن اور اس میں وولٹیج اور کرنٹ انکریز ہو گیا تو یہ خود بخود یہ بٹن گر جاتا ہے، مطلب آف ہو جاتا ہے اور سرکٹ کو بریک کرتا ہے، مطلب کہ اور بجلی پاس نہ کی جائے. اس طرح پوائنٹ ٹو پاؤنڈر ہے کہ ٹو ایوائڈ دا رسک آف الیکٹرک شاک دا میٹل باڈی آف این الیکٹرک اپلائی از ارتھ آر گراؤنڈ. آپ نے گھروں میں ریفریجریٹر وغیرہ دیکھا ہوگا، اس سے ایک بجلی کی تار آتی ہے اور وہ جو ہے نا زمین میں ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ارتھ کے ساتھ. تو اس کو ارتھنگ کہتے ہیں. ٹو ایوائڈ رسک آف الیکٹرک شاکس دا نیوٹرل پارٹ آف دا سپلائی دا ارتھ بائی مینز آف ارتھ وائر. تو اس کو ہم ارتھ وائر کے ذریعے سے یہاں پر کنیکٹ کرتے ہیں زمین کے ساتھ. تو یہ ہمیں الیکٹرک شاک سے بچاتی ہے. پھر ارتھ وائر ہے. اف اے کرنٹ carrying wire inside a device connect to socket touches the body of a device, anyone handling it can receive a shock. تو if a current carries wire inside a device connected to socket touches the body، کہ اگر ایک ڈیوائس میں ایک وائر کنیکٹ ہے اور وہ باڈی کو ٹچ کرے تو وہ شاک ہے، مطلب یہ ڈینجرس ہے. دا ارتھ پن آن اے 3 pin plug. ارتھ پن آن اے 3 plug pin، یہ ایک 3 plug pin ہے اور اس میں ایک وائر جو ہے نا ارتھ ہوتا ہے. مطلب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک وائر جو ہے نا ارتھ ہے، مطلب اس کی جو پوٹینشیل آلموسٹ زیرو ریزسٹنس ہے اس میں. سو اف فار ایگزامپل این electric device breaks and touches the case, a large current flows to earth and blows the fuse through thus preventing damage. تو یہ بلو کرتا ہے، مطلب فیوز ہو جاتا ہے اور ڈیمیج پریونٹنگ کرتا ہے، بچاتا ہے فردر ڈیمیج کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ڈائیگرام. یہ ایک 3 pin پلگ ہے جس میں ایک پن جو ہے نا وہ ارتھ ہے، یہ والا سوئچ میں یہ والا جو ہے نا ارتھ ہے. انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں ہم پوٹینشیل ہیزرڈ اور الیکٹرو میگنیٹکس جو ہے نا ہم پڑھیں گے. تھینک یو.